اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے۔ درود و سلام ان پر جن کے صدقے میں مالک نے کائنات کے ذرے ذرے کو عدم سے وجود بخشا اور ان کی ذات والا صفات درودوں و سلاموں کے لائق ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، اس ویڈیو کا موضوع ہے طب انبیاء و طب اہل بیت علیہ السلام کے درمیان فرق۔ اسی میں آج ہم بیان کریں گے کہ آیا کچھ لوگ طب انبیاء کہتے ہیں، کچھ لوگ طب اہل بیت کہتے ہیں، آیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا کوئی جدا جدا چیزیں ہیں یا دونوں کا علم جدا ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ان میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ تو اس کو بیان کرنے سے پہلے میں چھوٹا سا اپنا تعارف کروا دوں کہ میرا نام سید ارباب علی موسوی ہے، جو کہ المقدسہ میں گزشتہ 7 سالوں سے زیر تعلیم ہوں، اور جیسا کہ میں خود بیسیکلی پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، پاکستان کے شہر کراچی سے، اور میں نے یہاں پر کراچی یونیورسٹی سے BS فزیالوجی کیا، اور فزیالوجی کرنے کے بعد چونکہ بہت سارے ناظرین جانتے ہیں کہ فزیالوجی جو کہ ٹوٹلی بیسڈ آن اے ہیومن باڈی، اناٹمی اینڈ فزیالوجی کے پر بیس کرتا ہے، وہ کرنے کے بعد پھر ہم ایران آ گئے علم اہل بیت حاصل کرنے کے لیے، اور جب یہاں آئے تو ہماری ملاقات قبلہ مولانا سید جان علی شاہ کاظمی کے ساتھ ہوئی، تو انہوں نے ہمیں طب اہل بیت میں کام کرنے کے لیے آفر کیا کہ آئیں اور آپ جو ہے طب میں کام کریں، اور آج میں الحمدللہ سے ان کے ایک مدرسہ ہے، مدرسہ ثقلین، جو کہ المقدسہ میں واقع ہے، اس کا پرنسپل بھی ہوں، اور طب اہل بیت پہ الحمدللہ سے اپنا بیشتر جو ہے ایشیا کنٹریز میں اپنا فعالیت بھی انجام دے رہا ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ اس تھوڑے سے عرصے میں ہم نے بہت ہی کیمیکل سے پاک ایسی دوائیں متعارف کروائیں کہ جن کے ذریعے سے آج مومنین کو اتنا فائدہ ہوا کہ الحمدللہ سے کینسر جیسے موذی مرض سے ان کو نجات ملی۔ اسی طرح سے بہت سارے مومنین کو شوگر سے نجات ملی، یا جن کو اولاد نہ تھی ان کو اولاد مل گئی۔ تو یہ بہت سارے مسائل کا حل طب اہل بیت میں موجود ہے۔ آئیں آج آپ کو بتاتے ہیں کہ طب اہل بیت و طب انبیاء میں فرق کیا ہے۔ اصل میں یہ طب اہل بیت جو ہے یہ طب انبیاء ہی ہے۔ اب وہ کس طرح کہ اللہ رب العزت نے جب 1.25 لاکھ نبیوں کو اس زمین پر بھیجا تو زمین کی غلاظتوں نے انہیں بیمار کر دیا، تو یہ دعا کرتے مالک ہم بیمار ہو گئے، کیونکہ اس وقت نہ کوئی یہاں پر طبیب تھا، نہ کوئی حکیم تھا، نہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ کوئی ہاسپٹل تھی، نہ کوئی لیب تھی جہاں پر وہ ٹیسٹنگ کروا سکے۔ ایک ہی رستہ تھا ان کے لیے، وہ رستہ تھا پروردگار کا، کہ پروردگار سے رجوع کریں، مالک ہم بیمار ہو گئے ہیں، اس دنیا کی غلاظتوں نے ہمیں بیمار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے وحی فرمایا کرتے، اور انہیں وہ نسخے جو زمین پر موجود تھے تو تھے، نہیں تو نسخوں کو جنت سے بھیجا کرتے تھے۔ جس طرح سے حضرت نوح بیمار ہوئے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ حلیلہ بلیلہ آملہ یہ زمین کی غذائیں نہیں ہیں، یہ زمین کی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، حضرت جبرائیل امین عرش سے لے کر آئے تھے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ ان کو استعمال کیا جس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا تھا تو ٹھیک ہو گئے۔ اور آج مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بڑی عمر کی وجہ تھی وہ بھی یہی نسخہ تھا۔ اسی طرح سے دوسرے تمام انبیاء، مثلا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو یہ جڑی بوٹیاں بول کے بتاتی تھی کہ ہم فلاں مرض کے لیے شفا ہیں، اور تمام انبیاء کی پسندیدہ کچھ غذائیں بھی تھیں، ہم کسی اور ویڈیو میں بتلائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ تو یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 1.25 لاکھ نبی بیمار ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کا معالجہ کیا، وحی امین کے ذریعے سے ان کو پیغام پہنچایا،
اور وہی علم وحی پروردگار کو، جس طرح سے قرآن مجید علم وحی پروردگار ہے، اسی طرح سے طب اہل بیت و انبیاء بھی علم وحی پروردگار ہے۔ اور وہ تمام نسخے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچائے، یہ تمام نسخے اللہ رب العزت کی طرف سے نبیوں کو دیے گئے تھے، مگر متاسفانہ کہ ہم تک وہ نسخے یا پہنچے نہیں، یا ہم نے کوشش نہ کی وہاں تک پہنچنے کی، یا ان ہمارے اور ان نسخوں کے درمیان کوئی نہ کوئی رکاوٹ حائل رہی۔ وہ رکاوٹ نہیں چاہتی تھی کہ یہ اہل بیت کا خزینہ جو ہے یہ مومنین تک پہنچ جائے۔ اگر یہ خزینہ عوام تک پہنچ گیا، عام ہو گیا، تو کوئی شخص روئے زمین پر بیمار نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے ہر امام سے منسوب ہیں کچھ نسخے۔ مثلا ہمارے پاس جو طب اہل بیت میں دوائیں ہیں، الحمدللہ سے امام حسن مجتبیٰ سے منسوب ہیں، امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں، امام علی سے منسوب ہیں، امام زین العابدین سے منسوب ہیں، امام محمد باقر سے منسوب ہیں، امام محمد باقر سے منسوب ہیں، امام علی رضا سے منسوب ہیں۔ چونکہ بہت سارے آپ نے سنا ہوگا طب امام رضا، اصل میں جہاں جہاں جدھر بھی کسی امام کو جتنا موقع ملا انہوں نے ہم تک یہ پیغام کو پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ اور یہی وہ علم کا خزینہ ہے کہ اگر جسے کوئی سمجھ لے تو اپنے رب کو سمجھ لے گا۔ کس طرح سے؟ کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من عرف نفسا فقط عرف ربا، جس کسی نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کیا مطلب ہے؟ اور نفس کو ظاہر بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، روحانی بھی جسمانی بھی، تو ان کو مسائل کے حل کے لیے بھی اللہ نے تمام چیزیں ہمیں پرووائڈ کی۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنا ڈالا مگر کہیں فخر نہ کیا، مگر جب ایک حضرت آدم کو بنایا، ایک انسان کو بنایا، تو فوراً قرآن میں کہہ اٹھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں تو وہ ہوں کہ جس نے ایک انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ خوبصورت شکل چہرہ نہیں ہے، اس سے مراد انسان کا یہ اسٹرکچر ہے۔ چونکہ میں فزیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر 16 سسٹمز کام کر رہے ہیں، مثلا جس میں سے مثال کے طور پر کارڈیو ویسکولر سسٹم، لمفیٹک سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، بلیڈر سسٹم، ویسکولر سسٹم، یہ تمام جو سسٹم ہمارے کام کر رہے ہیں، یورینری سسٹم، مثلا بہت سارے، یہ تمام سسٹم کس طرح ورک کر رہے ہیں؟ ایک پورا نظام ہے، ایک پوری خلقت ہے، ایک پوری پیچھے کھدائی چھپی ہوئی ہے۔ اگر انسان اسی چھپی ہوئی کارساز انسان کو تلاش کر لے تو اپنے رب کو پہچان لے گا۔ مزید میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، انشاءاللہ ہم اگلی بہت ساری ایپیسوڈز میں اپنی چھوٹی چھوٹی کلپوں میں آپ کو بتلائیں گے کہ بہت سارے امراض کا علاج ایک چھوٹے چھوٹے سے نسخوں میں، ایک چھوٹے چھوٹے سے فرامین اہل بیت سے کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔